رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلم من المہد الی اللحد صدق اللہ العظیم۔ بیٹے آواز نہیں آئی، چاند منٹ کی گفتگو جو میں نے کرنی ہے وہ غور سے سننی ہے، آواز نہیں آنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ان بیٹوں کو، ان بیٹیوں کو جنہوں نے میرے اس ادارے کے اندر رہتے ہوئے کسی نے سال گزارا، کسی نے 2 سال، کسی نے 4 سال، کسی نے 6 سال، کسی نے کتنا عرصہ، ان کے حق میں دعا گو ہوں اللہ ان کی اگلی منزلیں آسان فرمائے، اللہ ان کی نیک خواہشات کامیابیوں کامرانیوں کے اندر تبدیل فرمائے۔ بات بیٹے یہ ہے کہ بندہ دنیا کے اندر آیا ہے، اس کے آنے کا کوئی مقصد ہے۔ ہر جگہ پہ جب انسان کسی مقام پہ جاتا ہے تو مقصد لے کر جاتا ہے، حتیٰ کہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو کسی مقصد کے لیے آیا۔ اب اس کے بعد اس نے اس گھر میں رہنا ہے، اس گھر سے باہر جانا ہے یا کسی ادارے کے اندر جانا ہے اور کسی مقصد کے لیے جانا ہے، بغیر مقصد کے نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ ہمیں نیک مقصد سوچنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ آپ نے یہ زندگی کی پہلی سیڑھی، خصوص کپٹن والوں کی طرف متوجہ ہوں کہ آپ نے زندگی کی یہ پہلی سیڑھی کہ پہلے ہی پوڑے پر، پہلی ہی پائپ پر، پہلے ہی سمجھے بانس پر آپ نے پاؤں رکھ لیا ہے۔ اب آگے آپ نے چلنا ہے، آگے چڑھنا ہے۔ جو بچے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس چھت کے اوپر چڑھ جائیں، اس منزل کے اوپر چڑھ جائیں، ان کو آگے بہت سارے خلا بھی دیکھنے پڑیں گے، رکاوٹیں بھی آئیں گی، اور ان کو پاؤں اٹھا کے آگے رکھنا بھی پڑے گا۔ ممکن ہے کہ پاؤں کے اندر کوئی کیل لگ جائے، ممکن ہے کہ آپ کا جوتا ٹوٹ جائے، ممکن ہے کہ آپ کا پاؤں پھسل جائے، آپ نیچے نہ گر جائیں۔ ان سبھی رکاوٹوں کو پامال کرنے کے لیے اور ان رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے، ان رکاوٹوں سے آگے گزرنے کے لیے آپ کو ایک ہی بات کرنی ہوگی، وہ کیا ہے؟ ہمت مردہ مدد خدا۔ جو بچے اب تک اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں ہم کلاس کے اندر کمزور ہیں، باقی بچے ہم سے ذہین ہیں، باقیوں کے نمبر زیادہ آتے ہیں، ہمارے نمبر کم آتے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ ہر بندے کی زندگی کے اندر انقلاب ہے۔ میرے تلخ ترین تجربے کے اندر یہ آیا ہے، کئی بچے میٹرک تک وہ نارمل رہتے ہیں، جب اللہ شعور دیتا ہے، دماغ کھولتا ہے، سینہ کھولتا ہے، آگے جب اگلی سیڑھی کو پاؤں رکھتے ہیں، پھر کامیابیاں، کامرانیاں، عزتیں، وقار ان کے پاؤں نہیں چومتے، پاؤں کے پاس آ کر ان کی منتیں کرتے کہ ہمارے اوپر رکھو پاؤں پر۔ وہ کون سے بچے ہوتے ہیں جو اپنے موسموں کا احترام کرتے ہیں؟ وہ کون سے بچے ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کا احترام کرتے ہیں؟ وہ کون سے بچے ہوتے ہیں جو مستقبل کو ضائع نہیں کرتے، اپنے ٹائم کو ضائع نہیں کرتے؟ ٹائم کو ضائع نہ کرنے والے، اپنے موسموں کا احترام کرنے والے، اپنے ماں باپ سے دعائیں لینے والے، اور یہ نیت بنا کر
کہ میں ایک غریب گھر کا بچہ ہوں، میرے ماں باپ نے مجھے جو پڑھایا ہے وہ بڑی محنتوں سے، بڑی کاوشوں سے، بڑے دو کر کے مجھے اسٹیج پہ پہنچایا ہے۔ اب میں نے اپنے باپ کا بازو بننا ہے اور اپنی ماں کا دوپٹہ بننا ہے۔ جب آپ کے ذہن کے اندر یہ بات آ جائے گی کہ میں نے اپنے باپ کا بازو بننا ہے اور اپنی ماں کا دوپٹہ بننا ہے، اپنی بہنوں کے لیے سایہ بننا ہے، زندگی میں کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔ جب آپ کے دماغ کے اندر یہ خماری آئے گی، پھر کبھی اگر خماری آتی ہے تو اپنے گھر کی طرف نظر مار لینا، بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں۔ اگر خماری آتی ہے تو اپنے گھر کی طرف نظر مارنا۔ اگر جو میں کسی کے بارے میں کر رہا ہوں، کسی کے بارے میں سوچ رہا ہوں، اگر میرے بارے میں کچھ سوچے، میرے گھر کے بارے میں سوچے، تو میرے ان کے بارے میں کیا خیال آتا ہے؟ اس لیے میرے بیٹو، آپ نے یہ عرصہ جو گزارا ہے، میٹرک پاس کر لی ہے الحمدللہ رب العالمین، اب آپ نے اس کے بعد کالجز کے اندر سٹیپ رکھنا ہے، اور کالجز کے اندر جو سٹیپ ہے بڑا سوچ سمجھ کر، بڑی دانشمندی سے، بڑی عقل مندی سے، اپنے کسی اچھے موسم سے مشورہ لے کر۔ اگر باپ پڑھا لکھا نہیں ہے، بھائی پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ عزیز و اقارب میں، کوئی رشتہ داروں میں، یا اپنے استاد سے مجھ سے اچھا مشورہ لے کر آگے اچھا فیصلہ کرنا ہے۔ ٹیکنیکل میں جانا ہے، میڈیکل میں جانا ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی کاروبار کرنا ہے، گھریلو حالات ساتھ نہیں دیتے، تو فیصلہ وہ کرنا ہے جس فیصلے کے لیے آپ کو واپس نہ پڑے۔ آپ وقت بھول جائیں کہ بندہ کوئی فیصلہ کر کے 2 سال کو پھر بدل لے گا، پھر وہ آگے نکل جائے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اب وہ دور ختم ہو چکا ہے، اب ٹائم آپ کی قدر نہیں کر رہا، ٹائم آپ کی انتظار نہیں کر رہا، وقت گزر چکا ہے۔ اب آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے بڑا مصمم فیصلہ، بڑا مشکل مزاجی والا فیصلہ کرنا ہے، تاکہ آئندہ آنے والے دور میں جو ٹائم ہوگا وہ لوگ بھی آپ کی قدر کریں، وقت بھی آپ کی قدر کرے، اور جو علاقے کے رشتہ دار ہیں وہ بھی آپ کو رشک کی نظر سے دیکھیں۔ میں نے پچھلے دنوں ہی ایک بیٹی ہمارے گھر میں آئی، اس نے ایم فل کیا ہوا ہے اور 65,000 کا تنخواہ بھی لے رہی ہے۔ اس کے الفاظ کیا تھے؟ سچی بات ہے، مجھے دکھ ہوا ہے، سنا اس لیے بیٹیوں کو سنا رہا ہوں کہ اللہ ایسی بیٹی کسی کو نہ دے۔ ایم فل کیا ہوا ہے، 65-70,000 کا تنخواہ لے رہی ہے، ان کا سوچ کیا ہے، نظریہ کیا ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے اس سٹیج پر جو پہنچایا ہے وہ دہاڑیے کر کے، مزدوری کر کے، بڑی محنتیں کر کے، آج وہ آئی کس لیے ہے؟ کسی اور سے نکاح کرنے کے لیے عدالت کے بعد۔ کیا میں بذات خود ایز باپ کو رکھ رہا سے میرے دل کے اندر یہ بات نکلی کہ یہ جب گھر سے نکلی ہے یہ مر کیوں نہیں گئی؟ اس کی ٹانگیں کیوں نہیں ٹوٹ گئی؟ اس کو فالج کیوں نہیں ہو گیا؟ یہ برباد کیوں نہیں ہو گئی؟ اب اس کا ماں باپ بھی کھڑا ہوا ہے، وہ خبیث آدمی کھڑا ہوا ہے، وہ ان کے ساتھ چلے گی، یہ ماں باپ فیصلہ ہوگا۔ ایسی بیٹیاں اللہ کسی کو نہ دے۔ ایسی اگر بیٹیاں ہیں تو اللہ ان کو ہدایت نہ دے۔ ہم اکثر سوال کرتے ہیں بیٹیاں اللہ ان کو نصیب سے کرے، لیکن ساتھ یہ بھی کہنا چاہیے کہ بیٹی ہے تو اللہ ان کو ہدایت بھی دے۔ میرے بیٹوں بات سے میں رکھ لینا ہے، اب آپ کے ہاتھوں کے اندر آپ کے باپ کی داڑھی ہے اور آپ کی ماں کی دوسرے معنوں کے اندر کیا کہتے ہیں؟ پراندہ ہے۔ جو جی چاہے وہ کر دے، آپ کے اختیار میں ہے، لیکن یہ دیکھنا یہ متبادل ہوگا، جو آج کرو گے کل بھرو گے اسے۔ جس نے میں نے زندگی کے اندر دیکھا، جس نے اپنے موسم کو کبھی نہیں بھولا، ان کا احترام کیا ہے، ان سے دعائیں لی ہیں، زندگی میں کئی شرمندہ تعبیر نہیں ہوئے۔ بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں، انہیں ایم ایس سی کر لی ہے، ایم فل بھی کر لی ہے، لیکن در در دھکے کھا رہے ہیں۔ ان کو 10,000 پہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے،
اگر ان سے پوچھا جائے تو بس کرایہ نہیں ہوتا. ایسے بھی دوستوں کو دیکھا ہے جو صرف میٹرک ہے, آگے حالات کی کو پیش نظر رکھتے آگے نہیں پڑھ سکے, لیکن اللہ نے عزت دی ہے, وقار دیا ہے, جس راستے میں جاتی ہے لوگ کھڑے ہو کر احترام کرتے ہیں. جس جگہ پہ چلے جائیں لاکھوں کیا کروڑوں کی بات ہوتی ہے تو ان کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا کیوں, یہ ہے کیوں, انما الاعمال بالنیات. اگر بیٹو آپ کی نیت ٹھیک ہو گئی انشاءاللہ کامیابی کامرانی آپ کی قدم چومیں گی. آج آپ اس ادارے سے اگلے ادارے میں جا رہے ہیں, ہمارا رشتہ قائم اور دائم رہے گا اللہ کی فضل سے انشاءاللہ. تو آپ ہمارے بیٹے ہیں, ہماری بیٹیاں ہیں, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ رہیں گی. ادارہ انشاءاللہ آپ کے لیے حاضر ہے, جس ٹائم بھی چاہیں جو ہماری طرف سے ضرورت ہوگی ہم حاضر ہیں انشاءاللہ کرنے کے لیے. لیکن اگلی جو بات ہے کہ اگر آپ ادارے کے لیے دعا کریں گے, اپنے اساتذہ کے لیے دعا کریں گے, انشاءاللہ اس کا صلہ آپ کو دنیا میں ملے گا, آخرت میں ملے گا. دعا تو مفت ہے نا, دعا کرنا تو احترام کرنا تو مفت ہے, لیکن میں کہتا ہوں مفت بھی نہیں ہے, یہ مفت نہیں ہے, یہ بڑی قیمتی بات ہے. اس کا بہت بڑا صلہ ہے, اس کی بہت بڑی قیمت ہے جو آپ کو ملنی ہے. وہ کب ملنی ہے؟ جب آپ ہمارے سٹیجوں پہ آئیں گے, جب آپ ہماری کرسیوں پہ بیٹھیں گے. آج ہمیں, کل انشاءاللہ آپ نے بیٹھنا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. استاد کو خوشی کب ہوتی ہے؟ جب ان کا بیٹا, ان کی بیٹی کسی اچھی چیئر پہ بیٹھا, وہ کام کر رہا, لوگ ان کی تعریف کر رہے ہیں. استاد کو یہی تمنا, یہی خواہش لے کر استاد بن جاتا ہے. نہ اسے آپ کی تنخواہ لینی ہے, نہ اسے آپ کے گھر جا کر دعوتیں کھانی ہے, نہ اس کو آپ سے کوئی اور ڈیمانڈ ہے. ڈیمانڈ کیا ہے کہ لوگ جب ملے, رشتہ دار ملے, عزیز و اقارب ملے, کسی محفل میں جائیں تو لوگ کہیں یار آپ کا فلاں بیٹا ہے, وہ بڑا ہی شوق والا ہے, بڑا حیا والا ہے, بڑی عزت والا ہے, اللہ نے اس کو مقام دیا ہے. آپ استادی مہربانی کریں, سفارش کریں کہ میرا وہ کام کرتے. اس وقت دل جو ہے نا وہ ایک چکان کی جگہ پہ 1 کلو کا ہو جاتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے ہماری اولاد, اس کو اللہ نے عزت دی ہے. لوگ سفارشیں لے کے ہمارے پاس آتی ہیں, لیکن یہ کن کو ہوتی ہے؟ جو اپنے موسموں کا خیال کرتے ہیں. اور درخت, جس درخت پر بندہ بیٹھتا ہے, جس درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے, جس درخت کا وہ پھل کھاتا ہے, جس درخت کے نیچے بیٹھ کر کچھ علم حاصل کیا ہے, اس کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں. یہ آپ کے لیے ایک درخت ہے جس کے اندر آپ نے بہت بڑا پھل حاصل کیا ہے, بہت بڑی آپ کی تربیت کی ہے, اور آپ کے بارے بڑی دعائیں نکلی ہیں. دن رات اٹھ کر جب آپ سو رہے ہوتے ہیں, آپ کو کراٹے مار رہے ہوتے ہیں, تو آپ مساعدہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو تو پرواہ نہیں ہوتی پڑھنے کی. کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ بدوائیں دے رہے ہوتے ہیں, کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں. ہمیں پتا ہوتا ہے, ہمیں مارا نہیں ہوتا ہے سب.